اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 19. مرحلے وار ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ ہم شروع میں تمہیداً بہت سے موضوعات کو بیان کرتے ہیں اور وہ براہ راست ہمارے موضوع سے متصل بھی ہوتے ہیں. آج ہم ایک مسئلے کو بیان کریں گے شروع میں اور اس کے بعد پھر تسلسل سے ان باتوں کی طرف آ جائیں گے کہ جو ہمیں پروگرام کے تحت بیان کرنی تھی. کیا کچھ ایسے طریقے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا یہ جسم بالکل تر و تازہ اور صحیح و سالم رہے, اس کو کیڑے نہ کھائیں, صدیوں بعد بھی اگر اس جسم کو اٹھایا جائے اور قبر کو کھولا جائے تو جسم ایسے ہی رہے؟ جی ہاں, ایسے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں. تقریباً 13 کے قریب طریقوں کا تو آج ہم ذکر کریں گے اور تاریخ میں بھی ملتا ہے, اور ایک بڑا امتیاز مکتب تشیع کو حاصل ہے کہ جو کہ اس کی حقانیت کی دلیل بھی ہے. میں نے بڑا تلاش بھی کرنے کی کوشش کی کہ ایسے واقعات میں تلاش کروں جو کسی اور فرقے کے لوگوں نے بیان کیے ہوں اپنے مردوں کے متعلق, کہ صدیوں بعد, کئی سو سال بعد ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح و سلامت نظر آیا. لیکن دقت نظری کے باوجود بھی مجھے چند بھی ایسے واقعات نہ مل سکے. اور جب مکتب تشیع کے انتقال کر جانے والے لوگوں, علماء اور شہداء کے متعلق جب تلاش کرنی شروع کی تو بے شمار واقعات تاریخ کے اندر ملے جو کہ اس بات کی حقانیت کی بھی دلیل ہے. جو شاعر نے کہا ہے نا کہ امانت کی طرح رکھا زمین روز محشر تک, ہوا ایک منہ تن میلا نہ ایک تارے کفن بگڑا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ زمین امانت کی طریقے سے قیامت تک اس کے جسم کو سنبھال کر رکھتی ہے. نہ صرف یہ کہ ایک بال اس کا خراب ہوتا ہے اور نہ ہی کفن کا کوئی تار بگڑتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ایسی چیز ممکن ہے؟ کیا عقل اس بات کو کہتی ہے کہ یہ چیز ممکن ہو کہ کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی جسم مرنے کے بعد ویسے ہی تر و تازہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سوال ابھرتا ہے دماغ میں. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے, پروردگار عالم اسباب و علل کا محتاج نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ فقط پروردگار عالم کی بات ایک طرف رہی ہے, بندے جو جسموں کو مسالہ لگا کر پریزرو کر لیتے ہیں, ممیفائی کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کتنے صدیوں گزرنے کے بعد تک وہ جسم ایسے ہی رہتا ہے. تو پروردگار عالم کی ذات سے تو یہ بات کہیں زیادہ بعید ہے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے. اگر وہ پروردگار آگ کو ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر سکتا ہے, جو بغیر باپ کے مریم سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, جو ابراہیم و زکریا کو 90 اور 100 سال کی عمر میں بانج عورتوں سے اولاد دے سکتا ہے, اس کے لیے جسم کو پریزرو رکھنا کیا مشکل ہے؟ وہ پروردگار کو جو خضر کو 6000 سال کی زندگی دے سکتا ہے, اس وقت جناب خضر کی عمر 6000 سال, جو حضرت عیسیٰ کو 2000 سال کی زندگی دے سکتا ہے, اور جو حضرت حجت کو 1000 سال سے زائد کی عمر دے سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بھی بڑی بات نہیں. البتہ کچھ طریقہ کار ایسے بتائے گئے ہیں, کچھ گروہ ایسے بتائے گئے ہیں, کچھ صفات ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن کو اگر انسان جو ہے وہ اپنا لے تو اس کے بعد بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جسم قبر میں بالکل صحیح و سالم رہے گا.
اب ہم طریقے بتانے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد چند ایک واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی چیز ہے تعلیم قرآن۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو افراد قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوتا۔ یہ پہلی چیز۔ تفصیلات ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ دوسری چیز ہے نماز شب کی پابندی۔ جو شخص بھی نماز شب کی پابندی کرے گا اس کا جسم قبر کے اندر خراب نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہونا۔ معمولی چیز نہیں، وہ تو زندہ ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں، اور آگے چل کر ہم اس کے چند ایک واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چوتھی چیز ہے بندگان خدا کی خدمت۔ جو شخص بھی خدا کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، کوئی اس کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو وہ دوسروں کے پاس اس کو ریفر نہیں کرتا بلکہ خود اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، پروردگار عالم اس کا یہ فائدہ اور ثواب اس کو دے گا کہ اس کا جسم بھی قبر کے اندر خراب نہ ہوگا۔ پانچویں چیز ہے زیارت عاشورہ کی پابندی۔ زیارت عاشورہ، ابھی اس کا بھی ایک واقعہ آگے چل کر آئے گا۔ زیارت عاشورہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، اس کے جہاں اتنے زیادہ دیگر فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی اس کو حاصل ہوگا کہ مرنے کے بعد اس کا جسم خراب نہ ہونے پائے گا۔ اس کے بعد ہے مساجد کا فرش بچھانا اور مساجد میں جھاڑو دینا۔ عام طور پر ظاہری اعتبار سے معاشرے نے کہ جو مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہوتے ہیں، غالباً یہ سمجھ لیا گیا کہ بھائی انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیں، انہی کا کام ہے کہ وہ مسجد کا فرش وغیرہ بچھائیں، اور ان کے ساتھ معاشرہ ایک بہت ہی توہین آمیز سلوک کرتا ہے۔ اور ایک اور صنف بھی ہے جس کا بھی ابھی آگے چل کر بھی تذکرہ شاید آ جائے، وہ ہوتے ہیں مسجد میں اذان دینے والے۔ باقاعدہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ نہیں، میں ابھی ویسے بیان کر رہا ہوں، یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک چیز آ گئی کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اذان دینے والوں کو پست ترین طبقے سے منتخب کیا جائے گا، جو مالی لحاظ سے پست ہوں، ورنہ تو قیامت میں سب سے اونچی گردن والے اور شان و شوکت والے اذان دینے والے ہوں گے۔ اچھا، ایک تو ہو گیا یہ۔ پھر اس کے بعد اگلا عمل ہے وہ ہے شاعر خدا کی تعظیم کرنا۔ شاعر خدا کی تعظیم کرنا، تو بہرحال ہم اخلاص نیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں شاعر خدا میں داخل ہیں۔ آپ میں سے اکثر کے باقاعدہ شاعر خدا کون کون سی چیزیں ہیں اس کے اوپر پورے درس ہو چکے ہیں، تو تفصیلات سے تو آپ آگاہ ہیں، لیکن بہرحال شاعر خدا کی تعظیم کرنا۔ اور کچھ گروہ وہ ہیں کہ جو کہ قطب راوندی نے اپنی کتاب کے اندر لکھے ہیں، اور روایت بھی ہے معصومہ قوم سے۔ درود بھیجیے جس میں بہت سارے گروہوں کا تذکرہ معصومہ نے کیا ہے، اور کچھ تو وہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، کچھ انبیاء اور اولیاء کا بھی تذکرہ ہے اس میں، لیکن جو اضافے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جو افراد بھی روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر جاتے ہوں ان کے جسم بھی قبر میں خراب نہیں ہوں گے۔ اور اب وہ آ جائیے وہی جو کہ میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا، اذان دینا یا اذان کہنے والے افراد، ان کے جسم بھی قبروں میں خراب نہیں ہوں گے۔ اور وہ عورتیں کہ جو کہ حالت زچگی میں انتقال کر جاتی ہیں، روایات میں ہے کہ حالت نفاس میں انتقال کر جانے والی عورتیں، ان کا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ پروردگار کی طرف سے ایک جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی تھی اس کو عہدہ برآں ہونے کے نتیجے میں ان کو موت آ رہی ہے، لہٰذا ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہے وہ افراد کہ جو کہ ظلم و ستم کے باعث مارے جاتے ہیں، لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ظلم کے نتیجے میں انتقال کر جانے والے لوگ اور شہید ہو جانے والے لوگ۔ اچھا، پیغمبر اسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جسے حدیث معارج کہا جاتا ہے، مشہور ہے۔ جو چاہے کہ اس کی قبر بہت کشادہ ہو جائے، پیغمبر فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی بنیاد رکھے۔ مسجد کی بنیاد رکھنے سے مراد اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کو تعمیر کرے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے۔
آپ بھی کوشش کریں کسی بھی جگہ ایسا اسٹال بھی لگا آپ کو نظر آئے, مسجد تعمیر ہو رہی ہے, مصلے بچھائے جا رہے ہیں, آپ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر حصہ ضرور لیں. ایک تو انتہائی ابھی ہم ثواب جاریہ والے کاموں کا بھی تذکرہ آگے چل کر کریں گے, اور ایصال ثواب کی بات بھی آئے گی تو اس کے اندر بھی یہ چیز ہوگی کہ یہ ہمیشہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے, مسجد کو تعمیر کرنا یا اس کی تعمیر میں حصہ لینا. مسجد کے لیے اور یقیناً امام بارگاہ کے لیے بھی یہی چیز ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی آگے چل کر آئیں گی, ہم ایصال ثواب میں ذکر کریں گے, لیکن پیغمبر اسلام کی بہرحال حدیث کے اندر مسجد کا تذکرہ. اچھا, پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرے اور کسی اوریاں کو پوشاک پہنائے. یعنی اوریاں کو پوشاک پہنانے سے مراد کہ کوئی غریب ہے اپنے کپڑے نہیں بنا سکتا تو ٹھیک ہے آپ اس کو کپڑے بنا کر دیں. اور جو یہ چاہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ قبر میں میرا جسم تر و تازہ رہے, اس کو چاہیے کہ وہ مساجد کا فرش بچھایا کرے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنے ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ انسان کا جسم اس سے خراب نہیں ہو. اچھا, بعض اوقات ابھی جیسے کہ اکثر واقعات جو آگے چل کے میں بیان کرنے والا ہوں اس میں بھی یہ چیز آئے گی, اور شروع میں جو میں نے ایک شعر پڑھا اس کے اندر بھی یہ چیز تھی, نہ ایک تارے کفن بگڑا. تو ٹھیک ہے, جسم تو بہت ساری چیزوں کی, بہت سے اعمال کی وجہ سے مرنے والے کا وہ تو پریزرو ہو جاتا ہے اور وہ خراب نہیں ہونے پاتا, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ کفن بہت سارے لوگوں کا خراب نہیں ہوا. صدیاں گزرنے کے بعد بھی کفن کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. تو علماء نے اس کا ایک جواب دیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ کفن کا تعلق اصل میں وراثہ سے. اچھا, شیخ صدوق کے ایک واقعہ ابھی میں آگے چل کر بہت سارے, دیکھیے میں آگے کی چیزوں کا بار بار اشارہ کر رہا ہوں, شیخ صدوق کا واقعہ بھی آگے چل کر آنے والا ہے. اس میں شیخ صدوق کا جب جسم ظاہر ہوا تھا تو ان کے جسم پہ کفن نہیں تھا, اور بہت سارے اور علماء کا جسم ظاہر ہوا, ذرا سا بھی کفن خراب نہیں ہوا. تو بہرحال علماء نے کہا کہ اس کا تعلق وراثہ سے. اگر وراثہ نے انتہائی اپنے پاک و پاکیزہ مال سے کفن دیا ہے تو کفن خراب نہیں ہوگا, اور اگر مال مشکوک سے دیا ہے, کیونکہ اس کا تعلق مرنے والے سے نہیں ہوتا بلکہ وراثہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ وہ شاہق کا واقعہ میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. اس نے آ کے کہا تھا نا کہ مولا میں آپ کے لیے کفن کا انتظام کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی عورتوں کا مہر اور اپنے مردوں کا کفن پاک و پاکیزہ مال سے ادا کرتے ہیں, اور میں اپنا کفن اپنے ساتھ لایا ہوں. اسی طریقے سے انبیاء اور ائمہ کے اجساد یہ بھی خراب نہیں ہوتے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے گوشت کو زمین کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے, اور زمین ہمارے گوشت کے ذرات کو کھا بھی نہیں سکتی. بہار کے اندر بھی روایت ہے, بصائر الدرجات میں بھی ہے, اور ملا یازر الفقی میں بالکل یہی روایت چھٹے امام سے مروی بھی ہے. اچھا, کتنے ہی واقعات کے اندر ہمیں ایسا ملتا ہے. مثلا اگر ہم پرانے انبیاء تک کے حالات میں کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو پیغمبر خدا تھے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 606 سال پہلے بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا جو انتہائی ظالم ترین بادشاہ تھا. اس کی حکومت میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے. باقاعدہ واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت دانیال کو درندوں کے سامنے ڈالا گیا, درندوں نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کھولتے ہوئے پانی کے برتنوں کے اندر حضرت دانیال کو ڈالا گیا. یعنی ایسے ایسے مصائب ان انبیاء نے برداشت کی, لیکن بہرحال پروردگار کی طرف سے ان کے جسم کو جلایا نہیں جا سکا. اچھا, لیکن بہرحال اس کے بعد حکم خدا ہوا اور بہرحال ان کا انتقال ہوا حضرت دانیال کا. ایران میں باقاعدہ ان کی قبر بھی ہے. تو ایک زمانہ تھا, تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جب بھی کبھی قحط پڑتا تھا تو حضرت دانیال کا جسم ان کی قبر میں ایک تختے کے اوپر رکھا ہوا تھا. باقاعدہ لوگ ان کے جسم کو قبر سے باہر نکالتے تھے, اس تختے کو باہر نکالتے تھے, اور جیسے نکالتے تھے موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی تھی اور قحط دور ہو جاتا تھا, اور پھر حضرت دانیال کے جسم کو دوبارہ. ورنہ سوچئے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی 606 سال پہلے کی بات ہے.
اور اس کے بعد کتنے صدیوں بعد تک حضرت دانیال کا جسم بالکل ویسے ہی رہا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اسی طریقے سے حضرت شعیب کے جسم کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا ظالم حشام، اس نے کنواں کھدوایا تھا. کنواں کھدوایا تو دیکھا کہ اس کے اندر سے قبر خود بخود ظاہر ہو گئی، اور دیکھا کہ ایک جسم ہے اس کے اندر جس کے سفید بال ہیں، اور اس کا ہاتھ اس کے سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، دایاں ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے میت کا. جیسے ہی وہ جگہ زخم والی جگہ تھی جہاں ان کا ہاتھ رکھا ہوتا، جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹایا فوراً تازہ خون جاری ہو گیا، جو کسی طور پر بھی بند کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خون بند نہ ہوا. پھر انہی کے ہاتھ کو اسی مقام پر جب دوبارہ رکھا گیا تو پھر وہ خون بند ہوا. اور باقاعدہ ان کے لباس پر ایک تحریر بھی تھی کہ میں شعیب ابن صالح خدا کا ایک پیغمبر ہوں، مجھے لوگوں نے مارا اور مجھے انتہائی تکالیف دی گئی. اور تو اس سے بھی لگا کہ کتنے صدیوں کے بعد حضرت شعیب کا جسم ظاہر ہوا. حضرت شعیب، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کے ہم اثر انبیاء میں سے تھے حضرت شعیب کے واقعے میں. اسی طرح سے پیغمبر اسلامی کے والد گرامی حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ 1447 سال بعد اپنے انتقال کے مدینے میں ان کا جسم بالکل تر و تازہ برآمد ہوا تھا. حضرت آمنہ سے پیغمبر اسلام کے والدہ ماجدہ سے شادی کے بعد جب عقد ہوا تھا تو حضرت عبداللہ چلے گئے تھے تجارت کے غرض سے، اور مدینے واپس آتے ہوئے انتقال کر گئے. سن 1394 ہجری تک تمام شیعہ حضرات حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کو بھی جایا کرتے تھے، مگر سن 1394 ہجری میں وہابیوں نے حضرت عبداللہ کی قبر کو جو ہے بالکل زمیبوس کر دیا، برابر کر دیا. اسی وقت حکم خدا سے یا خدا کی جو مصلحت ہوئی، حضرت عبداللہ کی قبر میں ایک سوراخ ہو گیا، اور اتنا بڑا سوراخ کہ اس کو ہزاروں لوگوں نے حضرت عبداللہ کے جسم اطہر کا مشاہدہ کیا اور ان کی زیارت کی. اس کے بعد حکومت سعودی عرب بھی مجبور ہو گئی اور ان کے جسم کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا. تو حضرت عبداللہ کے اس واقعے کو تو، اور 1394 ہجری تک تو خود شیعہ ان کے قبر کی زیارت کو جایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قبر کو گرانا چاہا تو جسم ان کا ظاہر ہو گیا اور سب لوگوں نے ان کی زیارت کی. اسی طریقے سے معاویہ کے دور میں حضرت حمزہ کا جسم ظاہر ہوا تھا. معاویہ نے پانی کا چشمہ کھدوایا تھا، اور پانی کا چشمہ جب کھودا جا رہا تھا اس وقت بیلچے جب چلائے گئے تو ایک جو کودال تھی وہ زمین کے اندر گئی اور کسی شخص کے پاؤں میں جا کر لگی. جب قبر وغیرہ کو اس جگہ کو مٹی کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ جسم موجود ہے جو وہاں پر دفن ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حضرت حمزہ پیغمبر اسلام کے چچا ان کی قبر تھی، اور بالکل تازہ خون ان کے قدموں سے جاری ہوا. اور یہ حضرت حمزہ کی یہ واقعہ جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے 46 سال کے بعد پیش آیا تھا. ابو سعید خدری جو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا. خود جابر بن عبداللہ انصاری بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے شہداء کے جسم اتنے تر و تازہ دیکھے تھے، اتنے تر و تازہ کہ باقاعدہ ان کے جوڑ انتہائی آسانی کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے. ورنہ آپ کو پتا ہے نا کہ جسم مرنے کے بعد ایک دم سے سخت ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کو کسی شخص کے مرنے کے بعد میت کو موڑنا اور اس کے اعضاء کو موڑنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں اس حد تک ان کے جسم تر و تازہ تھے اور کہ ہم آرام سے ان کے جسم کے جوڑوں کو کھولتے اور بند کر رہے تھے. تاریخ مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ پورا ایک واقعہ ہے. اسی طریقے سے حضرت حذیفہ یمانی 1300 سال کے بعد ان کا جسم ظاہر ہوا تھا. حذیفہ 36 ہجری کے اندر انتقال کر گئے تھے، اور آپ کو جیسے کہ علم میں ہے کہ حضرت حذیفہ پیغمبر اسلام کے رازوں کے امین کہے جاتے ہیں. اور پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو 7 ارکان ہیں ایمان کے 7 ارکان ہیں، جن میں سے ایک حذیفہ بھی، جن کے وسیلے سے رزق نازل ہوتا ہے اور جن کے وسیلے سے بارشیں ہوتی ہیں. اور امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں کیا کرو، ان کے وسیلے سے دعائیں.
باقاعدہ دیکھیے ہم آئمہ کے وسیلے سے بھی کرتے ہیں، لیکن خود آئمہ کا بھی حکم ہے کہ ان اصحاب باصفہ جو پیغمبر کے تھے اور آئمہ کے اصحاب، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں کی جائیں تو وہ قبول ہوتی ہیں. حذیفہ یمانی. اچھا، حذیفہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان افراد میں بھی شامل تھے کہ جنہوں نے سیدہ کونین کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولائے کائنات کی حکومت ظاہری کے 40 روز کے بعد جب قائم ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت حذیفہ یمانی کا انتقال ہو گیا تھا، اور سلمان فارسی کی جو قبر ہے مدائن میں، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ان کو دفن کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد دریا جب بہت قریب پہنچ گیا اس کا پانی، اور انہدام کا خطرہ پیدا ہونے لگا قبر کے، تو سید محمد صدر جو اس زمانے میں تھے، ان کی صدارت میں ان کی قبر کو کھولا گیا، اور 1300 سال کے بعد حذیفہ یمانی کا جسم بالکل تر و تازہ نمودار ہو گیا. کفن تک بھی ذرا سا بھی بگڑا نہ تھا. لوگوں نے دیکھا کہ بلکہ ان کے بال بھی ان کے گندمی تھے، رنگ گندمی تھا، بال سفید تھے، اور باقاعدہ بالوں کے اوپر مہندی بھی لگی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا کفن ان کو پہنایا گیا، اور حضرت سلمان فارسی کے قبر کے برابر میں ہی ان کو مدائن میں قریب ہی ان کو دفن کیا گیا. اسی طریقے سے حضرت حور کے متعلق ملتا ہے. دیکھیے ہم چند ایک چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ایمانی لحاظ سے بھی تقویت ہو اور آپ کے سامنے رہے کہ بہرحال یہ سب شہداء ہیں اور اپنے جسم و جان کو خدا کے دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا. حضرت حور کا جسم 850 سال کے بعد سن 514 ہجری میں جب شاہ اسماعیل صفوی جو بادشاہ تھا اس نے تعمیر کروانی شروع کی، تو اس وقت ان کا جسم اثر حضرت حور کا وہ ظاہر ہوا، اور وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک رومال بندھا ہوا تھا. جب شاہ اسماعیل صفوی نے وہ تبرک کے طور پر اس رومال کو لینا چاہا تو فوراً ہی خون نکلنے لگا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب تک وہ رومال باندھ نہیں دیا گیا جب تک وہ خون بند نہ ہوا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی نے جان بوجھ کر حضرت حور کی قبر کو کھودنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ایک بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت حور کی توبہ کے سلسلے میں بڑے شک و شبہات لوگوں کے دماغ میں ہو گئی، لیکن اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں تھی. امام زمانہ نے جو زیارت ناہیہ کا جملہ ہے وہی حضرت حور کے لیے بہت کافی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علی الحر ابن یزید الریاحی. میرا سلام ہو حر ابن یزید ریاحی پر. اس سے زیادہ تو کوئی چیز سند نہیں ہو سکتی تھی حر کی توبہ کے سلسلے میں بھی. اس کے علاوہ حبیب ابن مظاہر کا جسم، یہ بھی تقریباً 1100 سال کے بعد نادر شاہ درانی نے امتحان کے لیے حضرت حبیب ابن مظاہر کی قبر کو کھدوا کے دیکھا تھا، بالکل تر و تازہ. حبیب ابن مظاہر کا جسم جیسی قبر کھلی تھی، تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی شدید ہوا چلی کہ بے ہوش ہو کر نادر شاہ گر پڑا، اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بار بار قبر کے پاس آ کے معافی مانگتا تھا، اور اس کے بعد اس نے فوراً قبر کو درست کروایا، اور ایک بہترین قسم کا اس جگہ پہ ایک مقبرہ بھی حضرت حور کا اس نے بنوایا. اسی طریقے سے بہت کم افراد کو، ویسے تو تاریخ کے اندر تو بات مشہور ہے، حضرت سکینہ امام حسین کی وہ مظلوم بیٹی، اللہم صلی علی محمد، جو کہ حضرت رقیہ کے نام سے بھی مشہور. منتخب التواریخ کے اندر سید ابراہیم دمشقی کا ایک واقعہ نقل ہوا. سید ابراہیم دمشقی 90 سال کے ایک سید تھے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اور بہرحال ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو. بڑی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ خواب میں آئی اور آ کر کہہ رہی ہیں کہ حاکم دمشق سے کہو کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے اور مجھے شدید اس سے اذیت ہو رہی ہے، میری قبر کو درست کروائے. اس نے نظر انداز کر دیا، بلکہ باپ کے پاس آئیں، ابراہیم دمشقی کے پاس، سنایا واقعہ، لیکن بنو امیہ کا دور انہوں نے سنی انسنی کر دی. اس کے بعد جو منجلی بیٹی تھی اس نے بھی اگلی رات یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ حاکم دمشق کے پاس جائے اور میری قبر کو درست کروائے. اس نے پھر واقعہ باپ کو سنایا. باپ اتنا زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ اس نے
ہمت نہیں ہوئی اس کی کہ میں جو ہوں جاؤں اور بادشاہ کے پاس کہیں مجھے مروا ہی نہ دے. اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی نے بھی یہی خواب دیکھا, وہ بھی ابراہیم دمشقی نے نظر انداز کر دیا, یہاں تک کہ چوتھی رات کو خود سید ابراہیم دمشقی کے خواب میں حضرت سکینہ آئیں اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ تم بات کیوں نہیں سن رہے ہو اور حاکم دمشق کے پاس کیوں نہیں جاتے. بہرحال اب تو خیر رستہ کانپتا حاکم دمشق کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا. حاکم نے فوراً حکم دیا کہ نیک افراد کی ایک جماعت کو لے کر جاؤ, علماء کو ساتھ لے کے جاؤ, پاک و پاکیزہ لباس پہنو, غسل کرو اور وہاں جاؤ. جب وہاں پر گئے تو اب ان میں سے قبر کے اندر اترے گا کون؟ تو کسی نے تجویز پیش کی کہ زہری کا تالا جس کے ہاتھ سے کھل جائے وہ تالے کے اوپر ہاتھ لگائے, جس کے ہاتھ سے تالا کھل جائے وہی قبر کے اندر اترے گا. سید ابراہیم دمشقی کے ہاتھ سے ہی وہ تالا کھلا اور اس کے بعد قبر زائرین سے خالی کروایا گیا روضہ, اور ابراہیم دمشقی خود قبر کے اندر اترے. حضرت سکینہ کا جسم دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی وہاں پر دفن ہے اور ان کے جسم کو سید ابراہیم دمشقی نے ہاتھوں میں اٹھایا. کفن تک بھی متغیر نہ ہوا تھا, البتہ قبر میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا. انہوں نے باہر نکال کے اپنے زانوں کے اوپر جسم اطہر کو رکھا اور مسلسل ہاتھوں پر لیے رہے ان کے جسم کو اور مسلسل روتے رہے. یعنی باقاعدہ جملہ ہے روایت میں واقعے کا کہ 3 دن کے اندر ان کی قبر تیار ہوئی. اس پورے 3 دنوں میں سوائے نماز کے واجب کے پڑھنے کے اس وقت جسم کو ایک پاکیزہ جگہ کے اوپر رکھتے تھے, نماز ادا کرتے تھے اور پھر فوراً اپنے ہاتھوں میں جسم کو لے لیتے تھے. اس دوران جو خاص طور پر چیز نوٹ کی گئی اور جو کرامت تھی بی بی کی وہ یہ کہ ان 3 دنوں کے اندر سید ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک لگی اور نہ تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی. اور اس کے بعد جب دوبارہ قبر کو صحیح دوسری جگہ کے اوپر دفن کیا گیا ان کے جسم اطہر کو, تو اس وقت سید ابراہیم دمشقی کو جو شروع سے کہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو, اس وقت انہوں نے بی بی کے حوالے سے پروردگار عالم سے دعا کی بیٹے کے لیے, اور 90 سال کی عمر میں سید ابراہیم دمشقی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, جس کا نام پھر انہوں نے سید مصطفیٰ رکھا. حاکم شام نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر سلطان عبدالحمید ترکی میں اس نے روانہ کیا, اور اس کے بعد جو حاکم تھا ترکی کا اس نے حضرت زینب اور حضرت سکینہ یا حضرت رقیہ کے روضے کی جو تولیت تھی وہ سید ابراہیم دمشقی کے حوالے کر دی. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی خاندانیں, یہ تو اہل بیت کے حوالے سے بات تھی, لیکن علماء اعلام یہ جو دین کی شمع جو روشن کرتے ہیں اور پیغام حق جو لوگوں تک پہنچاتے ہیں خود ان کے جسم کے متعلق. محمد ابن یعقوب کلینی بغداد کا جو خلیفہ تھا وہ 7ویں امام کے روضے کے اوپر لوگوں کے بے انتہا رش کو دیکھ کر شدید ترین جلتا تھا. اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اماموں کے جسم خراب نہیں ہوتے, آپ ایسا کریں کہ ان کی 7ویں امام جو ہیں ان کی قبر کو کھدوا کر ان کے جسم کا مشاہدہ کریں. بہرحال ایک وزیر تھا جو تقیہ کی حالت میں تھا, بادشاہ کو مسلسل وہ سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں, لیکن جب اس نے دیکھا کہ کسی طور پر تیار نہیں ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ شیعوں کا عقیدہ جو اپنے ائمہ کے متعلق اور انبیاء کے متعلق ہے وہی شیعوں کا نظریہ اپنے بزرگ علماء کے متعلق بھی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ امام موسیٰ کاظم کی قبر کو کھدوا کر دیکھیں, آپ ایسا کریں کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھدوا کر دیکھ لیں. ان کا نظریہ اس کے متعلق بھی یہی ہے اور آپ کو جو تسلی کرنی ہے آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو کھدوا کر دیکھا تو باقاعدہ دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کا جسم بالکل جیسے کہ ابھی ابھی دفنایا گیا ہو, اور ان کے ساتھ ایک اور قبر بھی ظاہر ہوئی جو ایک بچے کی قبر تھی, بچے کی قبر. اتنا اور بتا دوں کہ محمد ابن یعقوب کلینی غیبت صغرا کے دور کے علماء میں سے ہیں, یعنی خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت صغرا میں موجود تھے, اور غیبت کبریٰ کے اوائل میں محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہوا ہے, اور ان کی قبر بغداد میں ہے. آغا بزرگ تہرانی نے باقاعدہ سید محمد ہاشم بہرانی جن کی کتاب لولو کے نام سے مشہور ہے,
اس میں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کتنے ہی ثقہ اور بزرگ علماء نے خود اپنی آنکھوں سے محمد ابن یعقوب کلینی کے جسم اطہر کا مشاہدہ کیا تھا باقاعدہ. اسی طریقے سے یعنی آپ خود سوچیے کہ غیبت کبریٰ کے آغاز کی بات ہو رہی اور اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد بھی جسم ویسے ہی ظاہر ہوا. اس کے بعد شیخ صدوق 1238 ہجری میں ایران میں شدید بارشیں ہوئی تھیں, شدید بارشیں, اور تقریباً شیخ صدوق کے انتقال کے 857 سال کے بعد تہران میں ہزاروں لوگوں نے شیخ صدوق کا جسم جو ظاہر ہوا تھا تو قبر کے اندر باقاعدہ بہت سارے لوگوں نے ان کا جسم دیکھا کہ بالکل ویسا ہی جسم تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی شخص انتقال کر گیا, بالکل ابھی ابھی. اچھا البتہ جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کہ شیخ صدوق کے جسم پہ ایک چیز نوٹ کی گئی کہ ان کا جسم تو بالکل ویسے ہی تھا لیکن جسم کے اوپر کفن نہیں تھا اور اعضائے مخصوص کے اوپر مکڑی نے اس انداز سے دبیز جالے بن دیے تھے کہ جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہو رہے تھے, اور باقاعدہ ان کے جو داڑھی تھی اور ان کے تلوے تھے اور ان کے جو ناخن تھے ان کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی. قاچار جو بادشاہ تھا وہ خود دیکھنے کے لیے آیا. اچھا اس زمانے میں ایک مرجے تھے ملا علی کنی, جو اس زمانے میں تو نہیں, وہ بہت بعد میں مرجے بنے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال کی عمر کا تھا جب میں نے شیخ صدوق کے جسم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ملا علی کنی بعد میں مرجع تقلید بھی بنے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں نے شیخ صدوق کے جسم کو دیکھا. شیخ علی فلسفی جو ایک اور عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کے فتوے میں غسل جمعہ واجب تھا. لوگوں نے ان کے جسم میں ایک بات اور نوٹ کی کہ تمام ناخن سب کٹے ہوئے تھے سوائے ایک ناخن کے. چھوٹی انگلی کا ایک ناخن انہوں نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ جمعے کے انتظار میں چھوڑا ہوا تھا تاکہ پیغمبر اسلام کی ایک سنت پر عمل ہو جائے, لیکن جمعے سے پہلے ہی شیخ صدوق کا انتقال ہو گیا تھا. چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اپنے ناخن کو تراشے لیکن ایک ناخن کو جمعے کے لیے چھوڑ دے تو خدا فقر و فاقے کو ہمیشہ کے لیے اس شخص سے دور کر دے گا. تو اس حد تک کہ ایک ایک حدیث کے اوپر شیخ صدوق عمل کرتے تھے کہ ایک ناخن انہوں نے چھوڑ رکھا تھا, اور 857 سال کے بعد سوچئے کہ ان کا جسم بالکل تر و تازہ کے تھا. ہزاروں لوگوں نے ان کے جسم کا اس انداز سے مشاہدہ کیا تھا. اسی طریقے سے قطب راوندی خود معصومہ قوم کے صحن میں ان کی قبر ہے, اور 100 سال تقریباً اس واقعے کو ہو گئے ہیں کہ ایک دفعہ اسی انداز کا ایک سیلاب آیا تھا کہ معصومہ قوم کا جو صحن ہے روضے کا وہ کافی متاثر ہوا تھا. آقا عراقی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بالغ بھی نہیں تھا, آیت اللہ عراقی, لیکن میں نے خود قطب راوندی کا جسم جب ان کی قبر منہدم ہو گئی تھی تو میں نے خود ان کے جسم کا مشاہدہ کیا تھا. اسی طریقے سے علامہ مجلسی کا جسم, دیکھیے بزرگ علماء میں نے وہی کہا کہ جو افراد بھی پروردگار کے دین کے جو شجر ہے اس کی آبیاری کریں گے, اس میں اپنی محنتوں کو لگائیں گے, اپنے جسم کو صرف کریں گے, پروردگار عالم پھر ان کے جسم کو خراب نہیں ہونے دے گا. علامہ مجلسی بہار الانوار کی 110 جلدیں تو صرف ایک ہی کتاب کی, اور سب اگر صفحات کے اعتبار سے دیکھیں تو خود بہار ہی 50,000 سے زائد صفحات کے اوپر مشتمل, اور باقاعدہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نمبر 1 شیعہ مذہب کا مخالف, خود اس کا جملہ یہ ہے کہ اگر دین شیعہ کو دین مجلسی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. یعنی اس حد تک شیعت کی تعلیمات کو عام کرنے والی ان کی شخصیت تھی. اصفہان میں ان کی قبر ہے جہاں باقاعدہ جب زہری لگائی گئی ان کی قبر پہ تو نہ صرف یہ کہ ان کی قبر ظاہر ہوئی لیکن ان کی قبر کے ساتھ ساتھ 2 اور قبریں تھیں وہ بھی ظاہر ہوئی. معلوم یہ چلا ایک میں تو خود یہ سید محمد باقر مجلسی کی ایک قبر تھی, دوسری ان کے دونوں قبریں ان کے 2 بیٹوں محمد رضا اور محمد تقی کی قبریں تھیں, وہ بھی ظاہر ہوئی. اور تقریباً 16 مقدس افراد کا انتخاب کیا گیا جو علامہ مجلسی کی قبر میں اترے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کے جو جسم تھے وہ بھی بالکل ویسے ہی تر و تازہ تھے. تو اس کے علاوہ بہت سارے واقعات کے اندر وہ جو ابھی آپ نے پچھلی دفعہ بھی واقعہ سنا تھا ملا مہدی عراقی کا, ملا احمد عراقی کا, کہ 100 سال کے بعد ان کا بھی جسم ظاہر ہوا تھا. آقا بزرگ تہرانی یہی فرماتے ہیں اس قسم کے سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد کہ دین کے جو خدمت گزار ہیں اور وہ اجسام کے جو کہ پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے جسم ان کے نحیف اور کمزور ہوئے ہیں اور وہ انتقال کر گئے ہیں, پروردگار ان کے جسم کو کوئی خراب نہیں ہونے دے گا.
اور علماء میں اگر دیکھیں تو سید مہدی بحر العلوم کتنے بڑے، یعنی اتنا جلالت علمی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر موجود تھی کہ اتنا روب علمی تھا کہ کوئی ان کے سامنے بات ہی نہیں کر پاتا تھا، گفتگو کا آغاز ہی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اشارہ کرنا پڑتا تھا کہ مجھ سے بات کرو، تو پھر لوگ بات کرنا شروع کرتے تھے، اور مسلسل امام زمانہ سے رابطہ اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تھا سید مہدی بحر العلوم سے کہ امام سے ملاقات کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا کیا جواب دوں کہ امام نے تو خود مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، خود آقا محسن الحکیم کے زمانے میں جب تجدید روضہ ہو رہی تھی تو باقاعدہ سید مہدی بحر العلوم کی جو لحد کی دیواریں ہیں وہ گر پڑی تھیں، اور تقریباً 200 سال کے بعد لوگوں نے ان کے جسم کا بالکل مشاہدہ کیا تھا، اور بالکل واضح طور پر لوگوں نے دیکھا کہ جسم بالکل صحیح و سالم تھا 200 سال کے بعد بھی۔ یہ تو پرانے علماء کی بات ہے، لیکن اگر آپ تفصیل سے اس واقعے کو سنیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن مولانا شہریار آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ آیت اللہ باقر الصدر کی جب قبر کو بھی منتقل کیا گیا تھا اور ان کے جسم کا بھی لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا، تو بالکل ویسے ہی تر و تازہ جسم پایا تھا آیت اللہ باقر الصدر کا، جبکہ کتنے سال ان کو دفن ہوئے گزر چکے تھے۔ تفصیل سے انشاءاللہ کبھی وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو بہرحال اب یہاں پر ہم روکتے ہیں، ہم صرف اس وجہ سے یہ میں نے تھوڑے سے آپ کو واقعات سنائے کہ ویسے تو ہمارے اس گفتگو سے متصل بھی ہیں، اور ایک ایمانی تقویت کا باعث بھی یہ سب چیزیں بنتی ہیں کہ بہرحال ایمان انسان کا مضبوط ہوتا ہے تمام باتیں سن کر کہ ہمارے علماء اور ایسے بزرگ علماء کہ ان کے جسم مرنے کے کئی صدیوں کے بعد بھی بالکل ویسے ہی تر و تازہ رہے۔ اب آ جائیے ہم تھوڑا سا اس سے متصل ہو جاتے ہیں اپنی پرانی گفتگو سے جو پچھلی ہو رہی تھی ہماری، لیکن اس میں بھی ہمیں ایک بات اور آج سے بیان کرنی تھی کہ ورثہ اپنی میتوں کی ایصال ثواب کے لیے کیا کریں۔ یہ خود ایک الگ سے ایک موضوع ہے۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ دفن کے بعد اگلے روز ورثہ میت قبر کے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ان کو کیا کرنا ہے، تو یہ بات بیان ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو اور باتیں ہیں کہ ان کو عام زندگی میں اپنے جو میتیں ہیں ان کے لیے جو آبا و اجداد جو گزر گئے ہیں، جو رشتہ دار مر چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کروائیے۔ معاویہ ابن وہب چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا یہ بیان فرمائیے کہ آخر ہم کون سے ایسی چیزیں کریں کہ جو مردوں تک پہنچتی۔ امام نے فرمایا ادائیگی حج، صدقہ دینا اور میت کی نیابت میں روزے رکھوانا۔ محسن برقی کی روایت ہے کہ یہ تین چیزیں امام نے کہا یہ اس تک ضرور پہنچتی۔ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ دعا اور استغفار اولاد کی طرف سے والدین کو ہدیہ ہوتا ہے۔ الدین فی القصص ایک کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک بادشاہ کا واقعہ کہ بادشاہ انتقال کر گیا اور اپنے بیٹے کے خواب میں وہ بادشاہ آیا، تو جس طریقے سے اولاد بھی ہے وہ بھی بادشاہ کو امیر ہی کہہ کے یا امیر کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ تو بیٹے نے کہا یا امیر آپ کی کیا حالت ہے؟ تو باپ نے کہا ہے بیٹا مجھے یا امیر نہ کہو، مجھے یا اسیر کہو۔ اور دیکھو جب بھی کوئی غذا کوئی بچ جائے تمہارے پاس کھانے سے اور تم اسے پھینکنے لگو تو دیکھو کسی کتے بلی کے آگے وہ غذا کو ڈال دو اور اس کا ثواب میرے لیے ہدیہ کر دیا کرو، مجھے بے انتہا اس ثواب کی یہاں پر شدید ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال جو انتقال کر گئے ہیں لوگ، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ سب چیزیں کرنا انتہا سے زیادہ ضروری۔ پیغمبر اسلام جو فرماتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے والدین کے لیے حج کرنا، فقط اور فقط حج کرنے کی وجہ سے ہی اولاد فرما برداروں میں لکھ دی جاتی، اور سب سے بہترین جو صلہ رحمی ہے مرنے والے کے ساتھ وہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے حج کرنا۔ سب سے بہترین مرحوم رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ ان کی طرف سے حج کرنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے
یعنی کسی کو کوئی ثواب ہدیہ کرتا ہے اس تک پہنچاتا ہے، تو جبریل اسے نور کے طبقوں میں رکھ کر، نور کے برتنوں میں رکھ کر اس کو اس کے قبر کے کنارے لے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا، اس کو تو قبول کر۔ اس وقت وہ مرنے والا انتہائی خوشی خوشی اس ہدیے کو قبول کرتا ہے، اور اس وقت جس وقت اس کے پاس یہ ہدیہ آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، پڑوسی۔ تو باقاعدہ ایک روایت بھی ہے، سعد ابن عبادہ جو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے تھے، وہ آ کے پیغمبر کے پاس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے انتقال کر گئی، تو کیا میرا ان کے لیے صدقہ کرنا ان کو نفع پہنچائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، ہاں سعد، ان کے لیے صدقہ کرو چاہے بکری کے جلے ہوئے پائے کیوں نہ ہو۔ یعنی کبھی بھی آپ اس سے یہ نہ سوچیے گا کہ بس صرف بڑے بڑے ہی ہمیں کام کر رہے ہیں اور اتنی دیگیں ہی پکوانی ہیں تو ہی ایصال ثواب ہوگا۔ نہیں، جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ کے لیے، جس قدر بھی ممکن ہو سکے میت کے لیے ایصال ثواب کرتی رہیے گا۔ اور باقاعدہ ایک مرد صالح کا ایک واقعہ کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جس نے خواب کے اندر یہ دیکھا تھا کہ اہل قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، اہل قبور حلقہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو شخص خواب دیکھ رہا تھا اس نے جا کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا قیامت آ گئی ہے جو آپ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اس پر اس ایک مردے نے جواب دیا جس کی روح وہاں پر موجود تھی قبروں کے اطراف میں، کہا کہ ہمارے ایک بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر یہ ثواب ہم تک پہنچایا ہے جسے ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی، یعنی جو ہمارے لیے صرف چند سیکنڈز کی چیزیں ہیں لیکن مردوں کے لیے کتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والی۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ ہم اپنے مردہ مومنین کے لیے ہدیہ کرتے رہیں اور نیک اعمال جو خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد وفات پا چکے ہیں، اب میں کس طرح سے ان سے صلہ رحمی کر سکتا ہوں، کیا کون کون سی نیکیاں ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ 4 حقوق تمہارے والدین کے تم پر اب بھی باقی ہیں، 4 حقوق۔ نمبر 1 دعا میں کبھی ان کو فراموش نہ کرنا۔ نمبر 2 ان کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو انہوں نے جو وعدے دوسروں سے کر کے گئے ہیں ان کو پورا کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا عزت و اکرام کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والد مثلا بوڑھے تھے، انتقال کر گئے، ان کے جان پہچان والے جو ظاہر ہے جو ان کے ہم عمر ان کے دوست ہوں گے وہ بھی بہت بوڑھے ہوں گے، تو لوگ عام طور پر ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، التفات بھی نہیں کرتے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو 4 حقوق ہیں تمہارے والدین کے، ان میں سے ایک ان کے دوستوں کا عزت و اکرام ابھی بھی کرنا ہے۔ اور نمبر 4 اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، کیونکہ اب ان کے رشتہ دار بھی جیسے بہت اب ہمارے لیے بڑے پرانے اور بوڑھے وہ ہو گئے ہیں، اور ہم بہت سارے لوگ ان سے بات کرنے کے لیے جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ 4 حقوق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ الدین فی القصص، جس کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا تھا، اس کتاب کے اندر سمرقند کے ایک شخص کا، ایک مومن کا ایک واقعہ بھی نقل کیا گیا کہ وہ مومن شدید ترین ایک دفعہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے بہرحال منت مانی کہ اگر میں اس بیماری سے صحتیابی پا گیا تو جمعے کے دن میں جو کچھ بھی کماؤں گا اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ کیا کروں گا۔ بہرحال وہ اس طریقے سے دن گزرتے رہے، وہ جو جمعے کے دن کماتا تھا وہ اپنے مرحوم والدین کو صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن جمعے کے دن صبح سے شام تک، بہرحال غریب شخص تھا، ڈیلی ویجز ٹائپ کی کوئی اس کی جاب تھی، پورا دن جمعے کا نکل گیا لیکن اس دن اس کو کوئی کام ہی نہ ملا، یہاں تک کہ شام ہو گئی، شدید ترین پریشانی میں گھر واپس آیا کہ بہرحال اب تو منت میں نے مانی تھی، اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ ایک عالم کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا کہ کہا کہ میں تو جمعے کے دن جو کماؤں گا وہ ہدیہ کروں گا، تو آج تو میں کچھ کما ہی نہیں سکا، میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ ان عالم نے کہا کہ تم یہ کرو کہ تو ان کے سامنے اس پھلوں کے چھلکوں کو جا کے ڈال دو، جب وہ کھا چکے ہیں اس کو تو اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرو۔ جمعے کے دن اس نے یہ کام کیا۔ ہفتے کی رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں اپنے والدین کو دیکھا جو انتہائی خوش تھے، اس کو اپنی آغوش محبت میں اس کے والدین نے لے لیا، کہا بیٹا جس چیز کی ہمیں ضرورت تھی تم نے وہ چیز ہم تک پہنچائی، خدا تم سے راضی و خوش رہے۔
اب دیکھیے، اس سے بھی ایک اندازہ آپ لگانے کی کوشش کریں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ اس نے کوڑے پر سے جو چھلکے تھے پھلوں کے، ان کو دھونے کے بعد جانوروں کو کھلا کے اس کا ثواب صدقہ کیا، تو وہ بھی اس کے والدین کے کتنا زیادہ کام آیا۔ اچھا، اسی طریقے سے خالی یہی نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو کہ عام قسم کے لوگوں ان کو اس ثواب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کے والدین ہیں وہ تو پہلے سے اتنے غنی اور وہ سب ہوتے ہیں کہ ان کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے ایک بھائی تھے، محمد حسن طباطبائی، فلسفے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا سید محمد حسن طباطبائی، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے بھائی۔ ان کا ایک شاگرد تھا تبریز میں جو تحذیر ارواح کا ماہر تھا، ارواح کو حاضر کرنا۔ اچھا، اتنا میں اور بتا دوں کہ موجودہ مجتہدین کے فتوے میں تحذیر ارواح حرام ہے، ارواح کو حاضر کرنا، اور بہرحال یہ ایک علم اور فن ہے اور یہ چیز پاسبل ہے۔ اتنا میں بتا دوں کہ یہ چیز بالکل پاسبل ہے، روحوں کو عالم ارواح سے بلا لینا۔ لیکن بہرحال موجودہ مجتہدین نے اس کو حرام قرار دیا، آقا کوئی نے بھی حرام قرار دیا تھا۔ اچھا، صرف آیت اللہ خامنہ ہی ہیں جو تحذیر ارواح کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اذیت نہ ہو اور کوئی اور حرام اس کے اندر نہ آئے تو بہرحال تحذیر ارواح میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ لیکن آقا سیستانی ہیں، آقا خوئی ہیں اور دیگر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ارواح کو بلانے میں ارواح کو ایک اذیت تو ہوتی، اور ارواح کو اذیت پہنچانا یہ بھی حرام ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ نجف کے اندر باقاعدہ مراجع کے سامنے کچھ جو اس کے ماہر تھے انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا اور پرانے بڑے بڑے علماء کی ارواح کو حاضر کیا تھا۔ ایک پورا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ جو انشاءاللہ کبھی اور ہم سنائیں گے۔ لیکن بہرحال تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حسن طباطبائی نے اپنے اس شاگرد کے ذریعے کئی ارواح سے رابطہ کیا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس شاگرد کا میرے بھائی سے بھی اس سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس سے پہلے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا اس سے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی میرے پاس تمہیں کس نے بھیجا ہے علم حاصل کرنے کے لیے فلسفے کا، کہا کہ مجھے فلسفے کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اور یہ علم مجھ کو پہلے سے آتا تھا تحذیر ارواح کا، تو میں نے ارسطو کی روح کو حاضر کیا تھا۔ تو ارسطو کی روح نے مجھ سے کہا، اور میں نے ارسطو کی روح سے سوال پوچھا کہ میں فلسفے کا علم کس سے حاصل کروں، تو ارسطو کی روح نے کہا کہ تم ملا صدرہ کی کتاب اسفار خریدو، اور اس کے بعد محمد حسن طباطبائی جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی ہیں ان کے پاس جا کر اس کو پڑھو۔ ارسطو 3000 سال پرانا ارسطو کا دور ہے۔ اس کے بعد اس نے ارسطو کے بعد افلاطون کی روح سے اور ملا صدرہ کی روح سے بھی مشکل ترین مسائل کا حل دریافت کیا تھا ان کے بھائی نے۔ اور افلاطون کا ایک جملہ بھی انہوں نے کوٹ کیا کہ افلاطون نے کہا تھا کہ تم لوگ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی اہمیت کو سمجھو کہ ہم جس زمانے میں تھے تو ہم کلمہ توحید کو اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتے تھے، جو اتنی آسانی کے ساتھ آج اپنی زبان سے ادا کر رہے۔ تو آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ جس شخص کی بھی روح کو چاہتا تھا حاضر کر دیتا تھا، البتہ 2 علماء کی ارواح کو وہ حاضر نہیں کر سکا، رضی الدین ابن طاؤس اور سید مہدی بحر العلوم، جن کا بھی میں نے پورا واقعہ آپ کی خدمت پیش کیا۔ کہا کہ صرف ان 2 ارواح کو حاضر نہیں کر سکا، کیونکہ ان دونوں ارواح نے عالم برزخ سے پیغام پہنچایا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ ہم امیر المومنین کی خدمت کے لیے وقف ہیں۔ ہم امیر المومنین کی خدمت کے لیے وقف ہیں، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، یہ باقاعدہ۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اس شاگرد نے محمد حسن طباطبائی کے خط لکھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو، اور کہا کہ میں نے آپ کے والد ماجد کی روح کو بھی حاضر کیا تھا، آپ کے والد ماجد کی روح کو آپ سے ایک شکایت ہے۔ وہ شکایت یہ ہے کہ آپ نے تفسیر المیزان لکھی،
اتنا میں بتا دوں کہ تفسیر المیزان اس وقت عالم اسلام کی شیعہ اور سنی تمام وہ تفاسیر کو اگر ملائیں تو اس سے بہتر کوئی تفسیر آج تک لکھی ہی نہیں گئی. اور تفاسیر کے اپنے کچھ امتیازات بھی ہیں کہ آیت اللہ خوئی نے جب تفسیر البیان لکھنی شروع کی تھی اور ابھی شروع ہی کیا تھا کام، اور ابھی صرف مقدمہ تفسیری لکھا تھا کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی المیزان سامنے آ گئی، تو آیت اللہ خوئی نے اپنی تفسیر کے کام کو بند ہی کر دیا، کہا کہ یہ ایسی تفسیر ہے جیسے میں لکھنا چاہتا تھا اور اب اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کام ہو چکا. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خط لکھا، کہا کہ آپ کے والد کی روح آپ سے خوش نہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے والد کی روح نے کہا ہے کہ میرے بیٹے سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے، لیکن اس نے اس تفسیر کا ثواب ہمارے لیے ہدیہ نہیں کیا. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو تفسیر لکھی تھی ابھی غیر مطبوع تھی، ابھی چھپی بھی نہیں تھی، اور اس تفسیر کا میرے بھائی کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ تبریز میں تھے، ان کو بھی اس کا علم نہیں تھا. یہاں تک کہ جب ان کو بھی علم نہیں تھا تو اس کے شاگرد کو کہاں سے علم ہو گیا؟ میں بڑا حیران ہوا. اور اس کے بعد خیر میری ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے اس تفسیر کے ثواب کو یوں ہدیہ نہیں کیا تھا کہ میں حقیقتاً اپنی اس تفسیر کو اپنا کوئی کارنامہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور میں اپنی کوئی قابلیت اس میں نہیں دیکھتا تھا کہ میں اس کا ثواب اپنے والد کی روح کو ہدیہ کروں. تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ پروردگارا، اگر واقعی تیری نگاہ میں میری اس تفسیر لکھنے کی کوئی قیمت ہے تو میں اس کا ثواب اپنے والدین کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں. اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس نے دوبارہ اسی کی طرف سے خط آیا کہ میں نے دوبارہ آپ کی والد کی روح سے رابطہ قائم کیا ہے، اور اب وہ آپ کی والد کی روح آپ سے بہت خوش ہے، اور اب تو فرماتے ہیں ان کے بھائی محمد حسن طباطبائی کہ اب تو میں نے خود اپنے والد کی روح سے بات کیا، وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے آپ تک کہ پروردگار آپ کو طول عمر دے، تائید خدا آپ کی شامل حال رہے کہ محمد حسین طباطبائی نے کتنا بہترین ثواب ہمارے لیے ہدیہ کیا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی علم کے درجے پر فائز کیوں نہ ہوں، ان کو ہمیشہ ان ثوابوں کی وہاں پر ضرورت رہے گی. جب بھی ثواب جاریہ کا ایک سلسلہ، کیونکہ زیادہ راہ بہت کم ہے لیکن سفر بہت طویل طے کرنا، تو اس میں جتنا بھی زیادہ اس عمر عزیز کو فضول کاموں میں گنوانے سے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے اس دنیا میں، اور اس کے بعد جو لواحقین رہ گئے ہیں ان کا بھی فریضہ ہے کہ مسلسل اپنے ارواح کے لیے اس کا ثواب پہنچاتے رہیں. اب دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میں صرف اس وجہ سے کہ خود میں اس بات سے بہت انسپائر ہوتا ہوں، اور بعض اوقات میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس بات کی ٹوہ میں رہتا ہوں کہ علماء اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں. خود ہمارے اساتذہ ان کا اپنی ذاتی زندگی کے اندر ان کون سے اعمال انجام دیتے ہیں، ایسے میرا ہمیشہ سے یہ، اور صرف اس وجہ سے کہ جب ہم براہ راست ایک تو پرانے علماء کی ویسے کوئی بات سنیں، اور ایک یہ نہیں بالکل براہ راست ہی کوئی ایسی بات ہو تو اس سے ذرا فوری طور پر عمل کرنے کے لیے دل راغب ہوتا ہے. خود میں نے اس کا ایک تجربہ کیا اور اپنے بچوں سے ہی آغاز کیا اس کا. میں ان کو سونے سے پہلے ہمیشہ صرف ایک پرسنل بات صرف اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی جب اس پہ عمل کریں گی تو اس کے اندر میں ثواب میں شریک ہو جاؤں گا، کہ سونے سے پہلے سالوں سے میں ان کو ضرور اس بات کا عادی بنا دیا کہ ان کو چند ایک واقعات ضرور سونے سے پہلے سناتا ہوں. لیکن اچھا جب وہ اتنے بہت زیادہ اس کے عادی ہو گئے کہ بعض اوقات مجھے بھی اکثر پریشانی ہونے لگتی ہے کہ روزانہ 3-4 واقعات اور سالوں سے سنائے جا رہے ہیں، اتنے واقعات کا یاد کرنا اور اس کو ذہن نشین رکھنا اور ان کو سنانا. لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی سناتا ہوں آپ کو واقعہ، لیکن سب سے پہلے میرے والد کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اب ان کو اس بات کا میں نے عادی بنایا. پھر اس کے بعد جب کہانی جب تک شروع نہیں ہوتی، جب تک والد والدہ دادا دادی نانا نانی اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام پیدا ہونے والے لوگ ان تک کوئی ثواب پہنچے. اب میں ان کو روزانہ اس بات کا عادی بنانے کے بعد اگر کسی دن وہ بھول بھی رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ساری ارواح انتظار کر رہی ہوں گی کہ آج ان بچوں نے ہم تک اس کا ثواب نہیں بھجوایا. اب ان کو ایک ایسی عادت بن گئی. اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب یہ عادت بہت راسخ ہو جائے گی تو پھر ساری زندگی وہ اس کام کو انجام دیں گے. تو اپنے بچوں کو بھی اس بات کا ابھی سے عادی بنا لیجیے
تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ یہ سب چیزیں قیامت کے دن کب بھی کوئی دعا یا کوئی ایسا ہدیہ ان تک جاتا ہے تو ہم عالم برزخ کی جو مصروفیات ہیں اس میں بھی بیان کریں گے کہ وہ باقاعدہ آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں وہ ارواح. اور اس کے بعد جب آدم تھا قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بات ہوگی تو وہ سب کی سب جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ سوچیے کہ آپ کا اجر و ثواب، اور جب خود ان تک پہنچیں گے تو وہ کیسا استقبال کریں گے آپ کا. تو ایک سونے سے پہلے یقیناً آپ بھی کچھ اعمال انجام دیتی ہوں گے، لیکن بہرحال اپنے آنے والی نسلوں تک اس بات کو منتقل کرتی جائیے. باقاعدہ جو ثواب جاریہ والی چیزیں ان میں خود جیسے کہ ابھی حضرت ابو سعید خدری جن کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا، انہی کی ایک حدیث پیغمبر اسلام سے اور بھی پیغمبر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص بھی کتاب الہی میں سے کسی ایک آیت کا علم حاصل کرے یا علم دین کا ایک باب حاصل کرے اور دوسرے کو سکھا دے، یا جسے میں تھوڑا سا اس میں اپنا ذاتی اضافہ اور کر دوں، حدیث میں اضافہ نہیں کر رہا، چاہے وہ ایک شرعی مسئلہ ہی کسی کو کیوں نہ بتا دے، تو پروردگار قیامت تک اس کے ثواب کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، یعنی رکے گا ہی نہیں. آپ نے تو صرف ایک مسئلہ فقہ بتایا لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. ہم کیوں اتنا زیادہ بار بار آپ کے اوپر ایک زور زبردستی کرتے ہیں اور اکثر تلخی کی حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. آپ لوگ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں ہمارے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں یہ لوگ پڑ گئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس چیز سے واقف ہیں، علماء سے باقاعدہ سامنے بیٹھ کر چیزوں کا استفسار کر چکے ہیں اور کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام پوری کائنات میں ہے ہی نہیں، علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا، اس سے بڑھ کر کوئی ثواب کا کام نہیں. تو بہرحال اچھا، ایک تو ثواب جاریہ یہ ہوا کہ چاہے کتاب الہی کی کوئی آیت یا دین کا ایک باب یا کوئی ایک شرعی مسئلہ بھی لوگوں کے سامنے آپ پیش کر دیں تو یہ قیامت تک اس کا ثواب بڑھتا رہے گا اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا. اچھا، بہت ساری روایات کے اندر چند ایک چیزیں اور باتیں اور بیان ہوئی ہیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی درخت کو بو دے اور اس کے بعد اس کے سائے اور پھل سے لوگ استفادہ کریں، روایات میں یہ چیز آئی. وہ کنواں اگر کوئی شخص کوئی کھود دے اور اس کے پانی سے لوگ استفادہ کریں، وہ نہر جو کوئی شخص جاری کر دے اس سے پانی رواں ہو اور لوگ اس سے استفادہ کریں. علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ روایتوں میں یہ سب چیزیں ہیں لیکن اس وقت کنویں کا ویسا دور نہیں رہا. اچھا، درخت ویسے تو مختلف جگہوں کے اوپر ہے لیکن عام طور پر درخت کا ویسا رجحان نہیں ہے کہ کوئی درخت اس انداز سے کوئی لگایا جائے. تو علماء نے فرمایا اصل میں درخت کنواں اور نہر سے مراد یہ ہے، اس سے نہر سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی ایسی تربیت کر جائیں، کسی کی ایسی رہنمائی کر جائیں تو جب تک وہ اپنے ان اعمال کو انجام دیتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب اور فائدہ مستقل پہنچتا رہے گا، جب تک بھی وہ اس عمل کو انجام دیتا رہے گا تو آپ سب اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے. جب یہ ہے نا وہ نکتب مقدم و آثارہم، ان کے کیا کیا چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو کچھ وہ کر کے گئے وہ آثارہم، اور جو آثار اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کسی کو کوئی بات بتا گئے، اس کی کسی کی ایسی تربیت کر دی. ہمارا کتنا جو بہت ساری چیزیں اتنی تفصیل سے جو ہم پڑھا رہے ہیں یہاں پر، ہم نے اس سے پہلے کوئی کلاس ہوئی تھی شاید جونیئر کلاس تھی، ان سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی. ہم بہت سی چیزیں بہت سرسری سے بھی کر کے گزر سکتے تھے لیکن ہمارا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے ایک تربیتی امور کو آپ میں انجام دے لیں کہ ہم صرف یہ بھی کر سکتے ہیں ایک سال میں آپ کو اہم چیزیں پڑھائیں اور فارغ کر دیا، نیا بیچ آ گیا، ہمارے لیے بھی کام آسان. لیکن تفصیل سے اتنا زیادہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر باقاعدہ کام کر سکیں، بچوں کو پڑھانے کے لحاظ سے، عورتوں میں کام کرنے کے لحاظ سے ایک ایسی فورس ایک تیار ہو جائے جو کہ سمجھیں کہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر ایک آ جائے. اس کے بعد آپ لوگوں کو اس تمام چیزوں کو سنبھالنا ہے. لیکن یہ کہ ایسا کوئی رسپانس براہ راست ہمیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر اتنے 5 سال سے انچولی کے اندر ایک مدرسہ یہ ہمارا قائم ہے، یہاں پر تو ہم پڑھا رہے ہیں لیکن یہاں جو خواتین اس علاقے کے اندر رہتی ہیں اور یہاں مدرسے جوائن نہیں کرتی ان کے لیے ہم نے کیا کیا اب تک. تو کوئی ایسا کام ضرور آپ کر جائیے، چھوٹے چھوٹے اپنا کوئی ایسا گروپ بنا لیجئے کہ جو معاشرے میں پردے کے لحاظ سے کام کر سکے. جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کی تو خیر پہلے کلاس ہو چکی ہیں، جو نئی کلاسز لی ہیں پردے کے موضوع پر، صرف چندے کی کلاسز ہوئی ہیں اور تقریباً میرے پاس اس وقت 400-500 سوالات کے قریب موجود ہیں جن کے جوابات دینے ہیں صرف پردے سے متعلق. یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو
ہر وقت آپ کو بلوغ سے لے کر اب تک کام آنے والی کتنی چیز تھی, اور اتنے سوالات, اور ہر سوال اتنا اچھا ہے اس کے اندر کہ بالکل ایک جینین جس کو سوال کہا جاتا ہے وہ سوال ہے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جو فضول قسم کا ایسا کوئی سوال کیا گیا ہو. تو اتنا زیادہ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم بہت سارے ایسے علوم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کے اندر اپنی جان کو لگاتے رہیں کہ براہ راست معاشرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. معاشرے کی تو یہی ضرورت ہے. بہت سارے دیکھیے علم ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ لوگوں کے لحاظ سے اتنا زیادہ ہم تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتے. مثلا عقائد کی بہت سا علم ہے. ایک حد تک عقائد عمل کے لیے بھی علم کو حاصل کرنا ہے, لیکن بہت سی چیزوں کے متعلق جیسے کہا جاتا ہے تحصیل حاصل ابس ہوتی, یعنی ایک چیز آپ کو حاصل ہو چکی اس کو مزید حاصل کرتے جائیں. محقق دبانی ایک عالم گزرے ہیں, ایک دفعہ وہ کتاب لکھ رہے تھے کہ ان کی کنیز نے یا ملازمہ نے آ کر پوچھا کہ محقق آپ کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کہا میں وجود خدا پر کتاب لکھ رہا ہوں. فوراً اس ملازمہ نے ایک آیت پڑھی, کیا زمین و آسمان کے بنانے والے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ محقق دبانی نے اسی وقت اپنے قلم کو توڑ دیا, کہا واقعی میں کس فضول ایک بات کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے جا رہا تھا, مجھے اور کام کرنے چاہیے جس میں کسی کو شک ہی نہیں, اس کے اندر اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت. تو معاشرے کے دیکھیے مسائل یہ ہیں, اس کے اندر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. تو بہرحال ثواب جاریہ کا یہ بات باعث بنے گی کہ آپ معاشرے کے اندر علوم کو رائج کریں. اسی طریقے سے جو ثواب جاریہ کے جو اور کام ان کے اندر ایک مسجد بنانا بھی, اس کے اندر امام بارگاہ بنانا بھی, اور سب سے بڑھ کر جس کی آج کل ضرورت ہے وہ مدرسہ بنانا بھی. مدرسہ دیکھیے بعض اوقات لوگوں کے دماغ میں اس مدرسے کی ایک اتنی توہین اور ذلت آمیز, ایک تحقیر آمیز ایک نظریہ اس کے متعلق ہوتا ہے کہ ایک صاحب جو کہ شاید ارب پتی ہیں, ان سے کسی نے, ہمارے ایک ہمدرد نے جا کے کہتی ہے بھائی مدرسے کے لیے ایک اے سی کی ضرورت ہے, بہت شدید گرمی ہے اور سب کچھ, اگر آپ کوئی ڈونیشن دے سکیں. تو انتہائی حیرانگی کا, انہوں نے کہا اسٹرینج, اب یہ بھی نوبت آنے لگی, اب یہ اشیاء مدرسوں کے اندر بھی ہونے لگی ہیں کہ اے سی لگنے لگے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اندرونی تحقیر, چاہے ان کے گھر کے باتھ روم میں بھی اے سی لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مدرسے کے اندر اس چیز کو عیاشی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اے سی لگایا جائے. تو بہرحال اسی طریقے سے وہ تمام افراد کے جو مدارس کو قائم کرتے ہیں, مدرسے کے اندر کوئی تعاون کرتے ہیں, اشاعت علم, مدرسے سے مراد اشاعت علم ہے, یہاں پہ نہ کوئی رہتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ اس جگہ سے کوئی استفادہ کرتا ہے, آپ لوگوں کے لیے اور ایک اشاعت علم کے لیے ایک چیز مخصوص ہے. تو بہرحال اس کے اندر اپنی توانائیوں کو لگانا. اسی طریقے سے جو ثواب جاریہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ویسے تو روایات میں ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو یا بہرحال چھپوایا ہو, یہ میں نے خود اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے اس کے اندر, بہرحال روایت میں کہ جو قرآن کو لکھے, لیکن لکھے یا چھپوائے. اسی طریقے سے الگ سے اس بات کو بیان کیا کہ جو علوم کی شمع کو روشن کرے, علوم کی شمع کو جو روشن کرے, یہ بھی ثواب جاریہ والی چیز شمار ہوگی. اسی طریقے سے ثواب جاریہ میں اولاد صالح بھی آ جاتی. اولاد صالح, نیک اولاد, ایسی تربیت کوئی شخص کر کے چلا جائے اپنی اولاد کی کہ بس اس کا ایک دماغ شروع سے بنا جائے. میں نے جب تربیت اولاد کی کلاسز ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ تربیت کا امور بہت شروع سے, یعنی ابتدا اس کی بہت پہلے سے ہو جاتی, بلکہ شاید ہم نے کہا تھا کہ انتخاب ہمسر سے اس کی ابتدا ہو جاتی. لیکن اس کے بعد بھی بچے کی تربیت میں شروع کے دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے, اور علماء کا بھی جملہ ہے جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہے, کہ 4 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی, اس کے بعد بہت مشکل ہے کہ آپ اس کی شخصیت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں. البتہ کوئی مایوس ہو کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے, کوشش اپنی کرتے رہنا چاہیے, لیکن بہرحال ایک عمومی قانون یہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. پہلے جو کرنا چاہے کر دیجئے اس کے ساتھ. کوڑا, جیسے امام کا جملہ نہیں ہے کہ بیٹا حسن میں نے تم کو کوڑا کاغذ پایا اور خود لکھ دیا اس سے پہلے کہ کوئی تم پر لکھ دے. تو وہی والی بات ہے کہ اس عمر کے اندر بچوں کے اوپر آپ کام کر جائے گی. جو چھوٹے بچوں کا ہم اس کے اوپر اتنا زیادہ, آپ سے بھی زیادہ اب ان کے اوپر توجہ اسی وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کے اثرات, ثمرات وہ ایک مستقبل کے اندر نظر آ رہے ہیں. بڑوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن بچوں کو جس جگہ آپ صحیح ایک دفعہ سمت اور ایک ٹریک دے دیں تو آئندہ آنے والا زمانہ بہت خطرناک ایک زمانہ ان لوگوں کے لیے آنے والا ہے. ابھی سے ان کی بنیادیں مستحکم ہوں گی تو آگے ایک صحیح مومن کے طور پر معاشرے کے اندر کارآمد بن سکیں گے. حضرت عیسیٰ ایک دفعہ گزر رہے تھے, روایت میں ہے, اور دیکھا کہ ایک قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے.
جب واپس آئے تو دیکھا کہ عذاب برطرف ہو گیا، تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس صاحب قبر کا ایک بیٹا تھا، اس نے ایک راستے کو درست کر دیا، یعنی روڈ بنوا دی ایک جگہ پر، اور ایک یتیم کو پناہ دے دی، بس اس کی وجہ سے یہ مردہ بخشا گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد کے متعلق یہ بات مشہور ہے روایات میں کہ مولا کی شہادت کے بعد ایک طویل عرصے تک ان کی طرف سے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، یعنی اولاد صالح ایسی چھوڑ کر گئے کہ ہمیشہ ان کے لیے کام کرتی رہے، بلکہ اولاد پھر جو بھی کام کرے گی اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ اچھا، جہاں جب ہم یہ ثواب جاریہ کی بات کرتے ہیں وہاں ہمیں عذاب جاریہ کی بھی بات کرنا پڑتی ہے۔ جو کوئی ایسی گناہ والی چیز چھوڑ جائے، اور اس کے اندر بالکل سامنے کی مثال دے دوں، کوئی شخص شتر بے مہار کی طرح آزاد کیبل اور ڈش اینٹینا گھر میں چھوڑ جائے، ایسے اخلاق خراب کر دینے والے رسالوں کو گھر میں چھوڑ جائے کہ نوجوان اس کو دیکھیں اور خراب ہوں، بے تربیت اولاد چھوڑ جائے، عذاب جاریہ کا سبب بنے گی۔ ایسے ڈائجسٹ اور ناول چھوڑ جائے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کے اخلاق اور عقائد خراب ہوں۔ ہر وہ چیز جہاں ثواب جاریہ کی بات آئے گی وہاں عذاب جاریہ کی بھی بات آئے گی۔ ہر وہ چیز کہ جو بالکل آزادانہ جس کا استعمال ہوتا ہو برائی کے اندر، ان کو والد اگر گھر میں مہیا کر دے۔ پیغمبر اسلام یہ تو جملہ فرماتے تھے، جو کسی بری چیز کا رواج ڈال جائے گا کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس پر عمل کریں، تو جتنا ان عمل کرنے والوں کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس رواج ڈالے جانے والے شخص کو گناہ ملتا رہے گا۔ یعنی عذاب جاریہ والی بات اس کے اوپر یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسی گمراہ کن چیزیں کوئی گھر کے اندر ہمارے مرنے کے بعد اور زندگی میں بھی دیکھیے کہ کوئی ایسا غلط استفادہ ان سے کوئی نہ کر سکے، ورنہ جو خرید کر لایا جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ اس کا ذمہ دار شمار ہوگا، یا گھر کا وہ نگران یا گھر کے امور کی باگڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو یہ سب چیزیں بھگتنا پڑیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے تو ہم نے کچھ ایصال ثواب کے طریقوں کا ذکر کیا، ثواب جاریہ کے کچھ اعمال کا ذکر کیا، تھوڑے سے ایک متفرق چیزوں میں چند ایک چیزیں وہ رہ گئیں جو قبر کے عذاب سے بچانے والی۔ تو اس میں ایک بات رہ گئی تھی، شاید میں نے بیان کر دی تھی، کہ چھٹے امام کی وہ چیز کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ تکاثر کی تلاوت کرے گا وہ قبر کے عذاب سے بالکل امان میں رہے گا، یہ شاید بیان بھی ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے جن کو دیکھیے، ان کو آج اگر صحیح طور پر باقی نہ رکھا تو اب آنے والی ایک نسل ایک ایسی ہے جو کچھ ہی عرصے میں دور سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر صرف ان چیزوں کا مشاہدہ کرے گی، مجالس، ماتم، نوحے، مرثی اور سوزخوانی، ان کو بالکل ایسے ہی باقی رکھنا ہے۔ جب بھی ہم نے مختلف آپ کو اس پہ آرٹیکلز بھی لکھنے کو دیتے ہیں، اور ایک لحاظ سے شاعر کے اندر یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اچھا، آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اور وہ فرماتے ہیں آیت اللہ دست غیب کے دوست نے اپنا یہ واقعہ شہید دست غیب شیرازی کو سنایا تھا۔ کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچپن کے زمانے میں گروپ تھا 14-15 سے لے کر 18 سال کی عمر تک کے نوجوانوں کا، اس میں کوئی شخص نوحہ پڑھتا تھا، کوئی مرثیہ پڑھتا تھا، کوئی مجلس پڑھتا تھا، کوئی سوزخوانی کیا کرتا تھا، کوئی منقبتیں پڑھتا تھا، باقاعدہ ایک گروپ تھا، ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے اور جہاں بیٹھتے تھے وہاں یہ سب چیزیں شروع کر دیتے تھے۔ ان میں سے ہمارا ایک دوست، پورا گروپ ہی 14 سے 18 سال کے نوجوانوں کا تھا، ان میں سے ایک انتقال کر گیا۔ خواب میں ہم نے اس کو دیکھا کہ وہ بے انتہا خوش ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے خواب میں اس کو دیکھا کہ بے انتہا خوش ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تو آپ کے لیے رو رہے ہیں، اتنے غمزدہ ہیں اور آپ اتنے خوش ہیں۔ کہا کہ تم لوگوں کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر، میں یہاں پر بہت آرام سے ہوں، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں مصائب دنیا سے چھٹکارا پا چکا ہوں۔ میرا غم کرنے کے بجائے تم لوگ اپنے اعمال کے غم میں مبتلا ہو جاؤ، اپنی فکر زیادہ کرو، ہماری فکر نہ کرو، ہمارا تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ان کے وہ دوست فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سن رکھی تھی جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کی تھی،
کہ اگر کسی مرنے والے سے ملاقات ہو جائے خواب میں اور ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو جب تک وہ اس کا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ نہیں جائے گا. کہا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے عالم ارواح کے کچھ حالات و واقعات کو متعلق ضرور بتاؤ جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں. کہہ رہے میرا دوست کپانے لگا, کانپنے لگا, کہنے لگا نہیں مجھ کو چھوڑ دو, جانے دو, وہاں کی باتیں ظاہر کرنے کے لیے نہیں, ہم اس کے پابند ہیں کہ وہاں کی باتوں کو ظاہر نہ کریں. اس نے کہا کہ چلو باتیں ظاہر نہ کرو گے لیکن کم سے کم اتنا کوئی ایک ایسی خاص بات بتا دو کہ جس کی طرف ہم اس دنیا میں متوجہ نہیں ہیں, کوئی ایسی عالم برزخ کے متعلق کوئی خاص بات اور جس کی برزخ میں بے انتہا اہمیت. اس نے کہا کہ ہاں ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں, اور بس وہ بات اس نے بتائی اور بتا کے فوراً چلا گیا. وہ یہ ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں تھا مجھے امام حسین کے مقام کا اتنا بڑا علم نہیں تھا جو مجھے عالم برزخ میں آ کر ہوا. یہاں آ کر مجھے پتا چلا, یہاں آ کر مجھے یہ پتا چلا کہ امام حسین برزخ میں اتنے بڑے اقتدار کے مالک ہیں جس کا دنیا والے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال عالم برزخ کی کیسی زندگی ہے, اور تو بہرحال اس کے اندر جو پیغام بھی تھا کہ ان کا جو گروپ تھا اور وہ جو خدمتیں انجام دیتا تھا اس کی وجہ سے دیکھیں وہ بخشا بھی گیا وہ نوجوان اور بے انتہا خوش تھا. تو ہر کوئی شخص جو جس انداز کی خدمت کر سکتا ہے, کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ نوح مرثیہ پڑھ سکتا ہے اور سوز و سلام پڑھ سکتا ہے, منقبتیں پڑھ سکتا ہے, میلاد پڑھ سکتا ہے, علم ہے تو وہ مجالس پڑھ سکتا ہے, درس دے سکتا ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کو خرچ کر سکتا ہے, کچھ نہیں تو کوئی شخص عالم ہی کو اپنے گھر سے اپنی گاڑی کے اندر لا اور لے جا سکتا ہے, کسی کو چائے ہی اچھی بنانی آتی ہے تو وہ ایسے افراد کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کر سکتا ہے. یعنی کوئی جو آپ کے اندر صلاحیت ہو آپ دیکھیں کہ آپ دین خدا کی خدمت کس لیے کیا کر سکتی ہیں. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ایسی خدمت کی توفیق پروردگار نے ضرور دی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں دین کے لیے اور اپنی ایک لائن کا انتخاب کریں, ایک ٹارگٹ اپنا بنائیں اور ایک ٹارگیٹڈ اور ایک ہدف کے تحت اپنی زندگی کو بسر کریں. یہ میرا خاص طور پہ آج کی حد تک پیغام ہے, اور تھوڑی سی باتیں اس سلسلے میں تھوڑی کچھ اور بھی بیان کرنا تھی لیکن آج اتنا وقت اب نہیں رہا, 5 منٹ ہی غالباً رہ گئے ہیں, تو آج کی حد تک ہم گفتگو روکتے ہیں. آپ لوگوں کے چند ایک سوالات بھی آ گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کے میں دیکھ لوں گا کہ تحریری جواب اگلی دفعہ دیے جا سکتے ہیں. بس اگلی دفعہ یہ دماغ میں رہے کہ عالم برزخ کی مصروفیات اور کچھ تذکرہ رجت کا اور اس کے بعد پھر قیامت کی کیفیات, اس کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ گفتگو یہیں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. درود يا صاحب السماء